بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ میں گزشتہ 4-5 روز سے بہت علیل تھا اور بخار تھا، اس وجہ سے میں چینل 24 پہ جو میرا پروگرام تھا نور سحر وہ بھی نہ کر سکا، آپ سے غیر حاضر رہا، آپ سے دور رہا۔ لیکن ابھی بھی بہت کمزوری تھی اور ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں کل سے تڑپ رہا تھا، چونکہ جو ہی افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کامیابی دی اور اسلام کا سر اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور مسلمانان ملت اسلامیہ کے غیرت مند بیٹوں کا سر فخر سے بلند ہوا، بیٹیوں کا سر فخر سے بلند ہوا، بزرگوں کے دل میں خوشی اور راحت جو تھی اس کی جو تھی وہ ایک لہر دوڑ گئی۔ وہاں پہ وہ لوگ جن کے دل میں اسلام کے خلاف ایک بغض چھپا ہوا ہے، وہ بزدل لوگ، وہ جو اندر سے جن کو ہمدردیاں جن کی ہندوستان کے ساتھ ہیں اور جن کو پاکستان کا نام بھی چھپتا ہے، اسلام کا نام بھی چھپتا ہے، وہ طرح طرح کی ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف تھی، اگر افغانستان میں کمیونسٹ کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ خوشیاں مناتے، اگر اس وقت جو تھا دیگر قوتیں کامیاب ہو جاتی تو پھر یہ بہت زیادہ ڈنکے اور ڈھول بجاتے۔ لیکن اب جس طرح دین دشمن قوتوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور مٹی چاٹ کے ان کو وہاں سے جانا پڑا، تو اس کی بڑی تکلیف ہے۔ اور ہمارے ہاں کے دانشور جو ہیں وہ اپنی جو یبوست زدہ اور میں کہوں گا کہ متفن اور تعفن زدہ جو اپنی ان کی فکر ہے اور ان کے ذہنوں میں جو کوب ویبز لگے ہوئے ہیں، جو غلاظت کے جالے ہیں، ان کی وجہ سے وہ مسلسل ایسی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اتنی تکلیف اور اتنا دکھ پہنچا کہ پھر بار بار مجھے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے، آپ اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے کیا خاموش ہونا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ والملک للہ، الملک للہ الحکم للہ الملک للہ۔ اور میرے تو شیخ مکرم حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پاکستان کے اور ترکی کے ہر گھر پہ لکھ کے رکھو الحکم للہ الملک للہ۔ تو آج میں سوچ رہا تھا کہ کاش علامہ اقبال جو ہوتے آج ہوتے اور وہ دیکھتے اپنی نگاہوں سے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو کس طرح پورا کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسلمانوں کی جو کامیابی ہے، اور اس میں جو ہے علامہ کا وہی مجھے یاد آتا ہے، علامہ نے فرمایا فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلماں میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، اور باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور یہ ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل ان کا فیض ہے کہ آج وہاں کامیابی۔ میں ایک تاریخی واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان بشیر صاحب ہمارے جو سائنٹسٹ جنہوں نے یہ ہمارا میزائل کا سسٹم بنایا تھا، اب تو وہ 90+ ہیں، بہت بزرگ ہو گئے، کوئی 36-37 کتابیں انہوں نے لکھی۔ یہ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا اپنے انٹرویو میں کہ جب ان کو لے گئے تھے گوانٹانامو بے میں اور وہاں سے امریکہ لے گئے، تو امریکہ کے انٹیلیجنس کا ایک جو بڑا آفیسر تھا اس نے ان کو بلایا۔ جب ان کو رہا کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے جس شک کی بنیاد پہ آپ کو گرفتار کر کے لائے تھے اور یہاں قید رکھا تھا وہ آپ کے خلاف کوئی چیز ہمیں ثبوت نہیں ملے، آج ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ مستقبل کیا ہے امریکہ کا اور افغانستان کا۔ تو سلطان بشیر صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتہ، آپ یہ بھی کوئی تفتیش کا نیا ڈھنگ ہو، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 30 برس بعد
یا غالباً 2030 تک انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لوگ جو ہیں نوجوان نسل آنے والی افغانستان کے قبرستانوں میں جائے گی اور جا کے ان شہداء سے معذرت کرے گی، کہے گی ہمارے بڑوں نے جھک ماری تھی اور یہ ظلم کیا تھا، یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے آپ کو شہید کیا اور ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں۔ آج وہ 2030 نہیں 2021 میں یہ پیش گوئی جو تھی ان کی پوری ہو گئی، اور میں یہ عرض کروں کہ اس پہ بڑی حیرت ہے۔ کہتے ہیں جی وہ جلدی کیسے پہنچ گئے جی، اس کے پیچھے کوئی جی خاص سازش ہوگی۔ ان کو ایمان اور یقین کی دولت سے یہ محروم لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ عاطف غیبی سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ وہ جو ظفر علی خان کہہ گئے تھے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آتے ہی بتا دیا، سورہ نصر کی تلاوت ہوئی ہے پریزیڈنشل پیلس میں، یہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، نصرت کس طرح آتی ہے محرم میں۔ یہ اسوہ حسینی تھا جس نے ان کو کامیابی کامرانی دی۔ یہ وہی دن تھے جن دنوں میں جو تھا ان کا وصال ہوا تھا۔ ہمارے جنرل جو تھے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ، یہی دن تھے جب جنرل ضیاء الحق جو تھے شہید، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ لوگوں کو لاکھ اختلاف ہو لیکن یہ بات ماننی پڑے گی، جنرل حمید گل جیسا جو جرنیل تھا وہ اس نے یہ کام۔ پھر کہتی ہیں جی یہ وزیر اعظم پاکستان نے کہہ دیا کہ انہوں نے آزادی کی زنجیریں جو ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کہنی چاہیے تھی؟ یہ غیرت سے آری لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک غیرت مند وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں انہوں نے، اور غلامی کی زنجیریں جب تک نہ کٹیں پھر اس طرح کے دانشور پیدا ہوتے ہیں۔ شام کو جو کڑوا شربت پی لیتے ہیں پھر ان کو ہوش نہیں رہتی۔ کل ایک دانشور نے میرا دل زخمی کر دیا، اس نے کہا جی پاکستان تو لارڈ میکالے نے بنایا تھا اور قائد اعظم نے مل کے بنایا تھا۔ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم دیا اس نے جی کمال کر دیا، اس نے پاکستان پینل کوڈ بنا دیا۔ 850 سال ہم نے حکومت کی، ہم بغیر نظام کے چلتے رہے، ہمارا کوئی فوجداری قانون نہیں تھا۔ یہ جوہلا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ 850 سال انصاف یہاں پہ جو تھا وہ ہوتا رہا، یہاں پہ عدالتیں کام کرتی رہیں۔ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں، کبھی پڑھی نہیں کتابیں، اس لیے بیٹھ کے جو ہے دانشور بن جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے، آپ دین کے خلاف بات کریں، اسلام کے خلاف بات کریں، آپ پاکستانی فوج کو گالی دے دیں اور آپ کو بڑا دانشور سمجھا جائے گا۔ لیکن بد نصیبی کی بات وہ ہے، وہ ادارے جن کو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ صحیح دین کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اس ملک سے عشق کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی بھارت نواز دانشور چاہیے۔ خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ لیکن میں ایک پیغام آپ کو دیتا جاؤں کہ اقبال نے کہا تھا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سما پا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو تکلیف ہے یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت وجود میں آ گئی ہے، اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو افغانستان میں آئے ہیں مجاہدین کے، اللہ کے واسطے تم وہ اسوہ پوری طرح لوگوں کو دکھاؤ جو فتح مکہ کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا تھا۔ سب کو معافی آپ نے کہا، اس پہ عمل کر کے دکھائیں، اپنے ملک کے لیے کام کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے یہ اسلامی نظام حکومت، اسلام کا نظام کا نفاذ کر کے آپ نے دکھانا ہے لوگوں کو، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔